یہ آج اگر نام لیے بغیر مصرے پڑھ دو نا، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، یہ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ تو میں نام لیے بغیر پڑھوں نا تو بہت سے لوگ غلو کا فتویٰ لگا دیں گے کہ مولانا صاحب نے حد سے بڑھا دیا، یہ کیا بات کہہ دی؟ معیار تھوڑا سا بلند کریں، غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، ایک دوسرے کو غیر دشمن کم ہے کیا کہ جو اپنے لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، سوائے اس کے کہ جو کھلم کھلا کو شرک کرے۔ ہاں علی رب کہنا شرک ہے، نزہون عن ربوبیہ، کام ربوبیت سے نیچے رکھو، یہ حد ائمہ نے بتائی ہے، نزہون عن ربوبیہ، علی رب نہ کہو، شرک ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ علی کی حد کوئی ہم متعین کرنے بیٹھیں گے۔ غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو۔ میں دھیما بول رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، اور علی کو چشم تعین سے سوچنے والوں علی کا قد نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو۔ تو علی رب نہ کہو، شرک ہے، کفر ہے، لیکن یہ بھی نہ کرو کہ ہر فضیلت میں شک کرو، حد متعین کرتے پھرے ہم خود کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانے مجھے کیوں آج بار بار قبلہ مرحوم علامہ صاحب یاد آ رہے ہیں، تیسری دفعہ ان کا نام لے رہا ہوں، درجات بلند کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں بہت مولا حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا فقیر ذاکر ہوں، جو اس فقیر کو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں حضرت قبلہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ہوں۔ ان بزرگوں کے نام میں بہت کثرت سے کوشش کرتا ہوں کہ مجلس میں آتے رہیں، جن بزرگوں سے سیکھا ہے ان کے نام آنے چاہیے۔ تو ان کے ساتھ ایک محفل میں، نجی محفل تھی، اس میں موجود تھے ان کے دولت کدہ پر۔ انہوں نے کہا میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، ان کو سننے کے لیے ہر جگہ ہی ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ کہتے ہیں مجلس کے بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے کہا، مجھ سے کا مطلب اور 10-12 احباب موجود تھے، آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان بزرگ سے کہا قبلہ حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دو۔ بھائی سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ چلیں بات وہیں آ گئی، علی ہم کو زہرا ہے، نہ علی کی کوئی حد ہے نہ زہرا کی کوئی حد ہے، مخلوق ہوتے ہوئے ایک حد ہے جو خالق کے مقابلے پر ہے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ لامحدود ہے، ازل و ابد ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس بندے کو جو عطا کرنا چاہے وہ عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا یہ فتویٰ اور روایت وہ ہے جو آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھی ہے اپنی توضیح المسائل میں۔ اس کا مطلب کتنی معتبر بات ہے، یہ ذرا غلو و قصر کو سمجھ لیجئے گا۔ بہت سی باتیں کہتے ہیں لوگ یہ مولانا صاحب یہ غلو ہو گیا نا، انہوں نے لکھا روایت کو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز 10,000 نماز کے برابر ہے، مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اب جملہ کہوں، مولا علی کے حرم میں پڑھنا 2,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو اللہ سے بھی بڑھا دیا، نعوذ باللہ، کس نے کہا آپ سے؟ یعنی کہ آپ اللہ کے بھی ہاتھ باندھ کے رکھیں گے کہ اے اللہ تو بھی اگر علی کے حرم میں ثواب متعین کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے بھائی اللہ کی مرضی ہے، اس نے جہاں جو ثواب رکھ دیا اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ نے حکمت کے مطابق رکھا ہے۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہو گیا ید اللہ مغلولہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس کے ہاتھ بھی بلاک ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ کھولے، لعنوا بما قالوا، لعنت ہو ان پر جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اللہ کوئی مجبور تھوڑی ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے جو ثواب جس کے لیے رکھ دیا اس کی حکمت کے مطابق ہے یہ، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس در سے ہدایت نصیب ہونی ہے، اس نے اس ثواب رکھ دیا وہاں پر، اب کوئی پریشانی تھوڑی ہے۔ صحیح شیعہ عقیدہ بہرحال یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ یہ گھبرا تو نہیں گئے کہ مولانا نے کیا کہا، پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے۔ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ چلیں 2.5 سال بعد آپ کے پاس آیا، میں نے سوچا کچھ عقیدے کی اصلاحی ہو جائے۔ جی جی 1 دن کی لائے جاتی ہے، اچھا چلیں انشاءاللہ محرم میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بحکم پروردگار تائید محمد و آل محمد علیہ السلام انشاءاللہ سے۔